بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طہا منیب. مرکزی مسلم لیگ کا یوم تاسیس 30 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ہماری مسلسل اور تواتر پوڈ کاسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ہمارے شعبہ جات ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں، نگران سربراہان ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور اس شعبہ میں، اس مکتبہ فکر میں کس انداز میں یوم تاسیس کو جو ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس کے لیے کیا کیا تقریبات، کیا کیا پلان اور پروگرامز ہیں. تو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عبدالحفیظ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اور آج کا جو ہمارا شعبہ ہے جس کے یہ نگران ہیں، پاک لائر فورم کے صدر ہیں اور ملک بھر میں پاک لائر فورم کی جو سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں، فعال کرتے ہیں. تو آج ہم ان کے ساتھ کافی سارے موضوعات ہیں، ایشوز ہیں جن پہ آج ہم ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. وکلاء کو لے کر بے شمار تحریکات پپا ہوتی رہی ہیں اور وکلاء کا بہت بڑا کردار رہا ہے تحریکوں کو اٹھانے میں اور تبدیلیاں لانے میں اور مثبت تبدیلیاں لانے میں. تو سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں جی رانا صاحب. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ پاک لائر فورم ہے کیا اور اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا کیا آپ اس میں سرگرمیاں کر رہے ہیں، آپ کا مشن، موٹو، مقصد کیا ہے جو باقی کی جو ہماری وکلاء گروپس ہیں، وکلاء تنظیمیں ہیں، ان سے آپ کو ممتاز کرتا ہے؟ تاہا دیکھیں، ہم ایز اے مسلم جو ہے وہ ایک اپنی شناخت رکھتے ہیں. تو وکیل بنیادی ایک جزو ہے اس معاشرے کا. ہم نے پاک لائر فورم جو ہے جس کو ہم ایبریویٹ کرتے ہیں PKLF کے نام سے، وہ ایک فکری پلیٹ فارم ہے جس کو ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو اس کے اندر ہم نے جو بنیادی اس کا سلوگن رکھا وہ تھا وکالت کردار کے ساتھ. صحیح. کیونکہ کردار جو ہے یہ ایک قائد اعظم نے بھی کردار پیش کیا. تو جب ہم کردار کو وکلاء کے ساتھ، وکلاء کے پروفیشن سے، ان کے شعبے سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایک شعبہ نہیں رہتا، یہ ایک ہنر بن جاتا ہے. یہ ایک پراپر چیز جو ہے وکالت کی جو ایک روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پاک لائر فورم جو ہے پورے پاکستان میں ہر بار کے اندر اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے ہم نے آغاز کیا. اس میں الحمدللہ ہمارے جو نظریاتی جو محب وطن وکیل ہیں اس کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا، ہماری ممبرشپ لی. تو پاک لائر فورم پاکستان کی ڈگنیٹی کے لیے، پاکستان کے اندر عدلیہ کی بحالی کے لیے اور بار ایسوسیشن میں بالخصوص جو پازیٹیوٹی ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے بنایا گیا. تو الحمدللہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بار الیکشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کے نمائندے، آپ کی پارٹیسپیشن کس سطح پہ ہوتی ہے الیکشنز میں؟ ویٹیج برتھ کیا ہوتی ہے آپ کی؟ لڑتے ہیں آپ الیکشن، نہیں لڑتے؟ اس میں کیا؟ بالکل، وکیل اور سیاست، الیکشن یہ تو لازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے. تو وکلاء سیاست، ہم اس کو وکلاء سیاست جو ہے ظاہر ہے وکلاء سیاست ہی ہے جو عمومی سیاست کو بھی پروان چڑھاتی ہے، جو عمومی سیاست کی تربیت کرتی ہے. صحیح. تو آج بھی بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ وکلاء کے ذریعے ہی آگے، یعنی ان کی جو بنیادی جو لیڈرشپ ہے، جو مرکزی لیڈرشپ، اس میں وکیل ہیں. تو ہم الحمدللہ اپنے اس سلوگن کے ساتھ، وکالت کردار کے ساتھ، بار پالیٹکس میں مکمل حصہ لیتے ہیں. تحصیل بار جو ہماری ہے، ڈسٹرکٹ بار ہے، اور اسی طرح ہائی کورٹس بار ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں. اسی طرح ہماری کونسلز ہیں، پنجاب بار کونسل یعنی پروونشل کونسلز، اور پاکستان بار کونسل جو ہے، وہاں پہ بھرپور ہم الحمدللہ حصہ لیتے ہیں. یعنی قومی سطح پر الحمدللہ ہر ایریے کے اندر ہمارا جو وکلاء کا جو بھی وکلاء جہاں نمائندگی موجود ہے، ہماری بھی پریزنس موجود ہے الحمدللہ. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ویسے باقی شعبوں کے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو شعبے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ میں ایکسکلوزیولی ایک سوال کر رہا ہوں. تو اس کو دیکھیے وکیل جو ہے وہ بڑی بصیرت کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے. چونکہ ہم جو شعبہ ہمارا ہے یہ وکلاء کا شعبہ ہے اور اس میں بڑے قابل وکیل ہمارے ساتھ ہیں اور وہ فار دی ویلفیئر آف دا لائرز ہمارے ساتھ جوائن ہوئے، پاکستان کی ڈگنیٹی کے لیے جوائن ہوئے. تو مرکزی مسلم لیگ کو ہم نظریاتی طور پہ پسند کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اس کے نظریے کے حوالے سے، کیونکہ ان کا نظریہ ہے سیاست اخلاق کے ساتھ، اور جو چیز بھی اخلاق کے ساتھ ہوگی وہ مثبت طریقے سے آگے نکلے گی.
تو مرکزی مسلم لیگ کے ہم پارٹ اینڈ پارسل ہیں اس نظریے کے بنا پہ، صحیح، اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ بنتے ہیں، اور جہاں بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے کام ہوگا، ہم تو اللہ کی توفیق سے پورا فورم وہاں کھڑے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ 30 دسمبر کو اپنا یوم تاسیس اس بار منانے جا رہی ہے، اعلان کیا ہے۔ یہ اصل میں تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ہے وہ یوم تاسیس تھا جب آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو یہ کیا لنکیج ہے اس میں؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے شعبے کو خاص طور پہ لیتے ہوئے، وکلاء اور قانون کی جو اور سیاست ہے اور سیاسی اور قانونی جو جدوجہد رہی ہے ہمارے جو بانیان ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تاہا دیکھیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لیڈرشپ مرکزی مسلم لیگ کو کہ وہ مسلم لیگ جو بنیادی طور پہ جس نے پاکستان کے اصول کے لیے کام کیا، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے جب 1906 30 دسمبر 1906 کو جب یہ بنی، تو اس کا نظریہ بھی یہی تھا، مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن لے کے دینا، ان کی جو ہے اپنی ایک آئیڈینٹی قائم کرنا بر صغیر کے جو مسلمان تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری مسلم لیگز بنی پاکستان کے اندر، ایسے ہی، لیکن جو اصل روح ہے 1906 کے حوالے سے جو مسلم لیگ تھی، جس نے مسلمانوں کو کھڑا کیا، مسلمانوں کو متحد کیا، اور پھر ان کو سمجھایا کہ آئینی طریقے سے ہم ایک آزاد ریاست کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ تو آل انڈیا مسلم لیگ تھی۔ تو اس کا جو منشور ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کے حوالے سے عہد کرنا، اس کے حوالے سے ایک مصمم ارادہ کرنا کہ ہم اسی طرز پہ یا اسی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر بھی کریں گے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا احسن اقدام ہے، اور مرکزی مسلم لیگ کو اس پہ مبارکباد دینی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اس یوم تاسیس میں بھرپور حصہ لیں گے، ساتھ ہیں یعنی؟ جی بالکل ساتھ۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا آل انڈیا مسلم لیگ کی ہم بات کر رہے ہیں، آل انڈیا ویسے تو جتنی بھی تحریک ہے وہ ہماری یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی رہی ہے، چلی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن پر بہت زیادہ ساری بحثیں ہم نے دیکھی ہیں۔ 1919 میں کانسٹیٹیوشن آیا تھا، اس کے بعد پھر گول میز کانفرنسز ہوتی رہیں جتنی بھی ہوئی ہیں، تو بالخصوص جو آئینی اور قانونی جو جدوجہد ہماری اس پارٹی نے اور اس کی قیادت نے کی، میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑا سا، کیونکہ ذرا آپ کا سبجیکٹ ہے، تو آپ ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اس کو مزید ذرا ڈیٹیل میں بات کریں اس پہ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو جب وجود ہے وہ نظریے پہ تھا، اور ظاہر ہے نظریے کے ساتھ اس وقت کی جو انگریز کی حکومت تھی وہ بھی قابض تھی، اور ان سے آزادی حاصل کرنا تھی، تو اس کو آئینی رنگ دینا، یعنی اس کو آئینی طریقے کے ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایک وکیل کی ضرورت تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک بہت عام یا کچھ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں پھر وکلاء نے اپنا رول ادا کیا، اور جو مسلمان رہنما تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو بتایا کہ ہم جب ایک یونائٹڈلی کام کریں گے، متحد ہو کر کام کریں گے، تو اس سے جو ہے پاکستان کا حصول یا اس سے جو آزادی کا حصول ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح وہ آئینی ذہن رکھتے تھے، اور وکیل تھے، بانی پاکستان وکیل تھے، ہاں بانی پاکستان وکیل تھے، تو وہ انہوں نے آئینی طریقے کے ساتھ اپنا مقدمہ جو لڑا، پاکستان کی آزادی کا، مسلمانوں کی آزادی کا مقدمہ آئینی طریقے سے لڑا۔ اس میں جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب ہیں، لیاقت علی خان صاحب بھی ایک وکیل تھے، علامہ محمد اقبال نے بھی میرا خیال ہے، جی علامہ محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی بار اٹلاع تھے، وہ بھی وکیل تھے۔ تو ایک وکیل جب سیاسی رہنما، نظریہ بھی وکیل کا تھا، اور اس کو لے کے چلنے والا اور کامیاب کرنے والا، اور ٹیم پوری ٹیم جو ہے اس میں جو مرکزی اوپر لیڈرشپ تھی وہ وکیل تھی، اور وکیل ہونے کے ناطے انہوں نے اس کو جو آئینی طریقہ ہے، جو دلیل کا طریقہ ہے، سیاسی اور آئینی قانونی، وہ اڈاپٹ کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے یہ جو لیڈرشپ دی اس وقت، جو جس لیڈرشپ کا جو وہ اظہار کیا جو آزادی کے لیے، وہ سمجھتے تھے کہ وکیل جو ہے یہ امین ہوتا ہے، تو انہوں نے اس امانت کو جو کہ انہوں نے نظریاتی طور پہ ذہن بنا لیا تھا کہ مسلمان کی آزادی ہونی چاہیے، انہوں نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ
کہ وہ امانت آزادی کی صورت میں، پاکستان کی صورت میں اس نے اس قوم کو لٹائی. بالکل. تو بہت بڑا رول ہے، اور رول کیا جو لیڈرشپ ہے وہ وکلاء نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک بڑا کردار ہے. اور کردار جب ہوتا ہے تو وہ آپ کو عزتیں بھی دیتا ہے، آپ کو آزادیاں بھی لے کے دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے. اچھا، بحیثیت وکیل نا، یعنی ایز اے پروفیشن آپ قائد اعظم کو کیسے، مطلب کیسا وکیل دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب اگر بحیثیت لائر بات کی جائے، ان کی اس جدوجہد سے ہٹ کے بھی ان کی پرسنل بھی جو لائف تھی، جس میں انہوں نے ایک، یعنی ان کا اپنا ایک جو اسٹیچر تھا، ایک بڑے وکیل تھے پورے یعنی پاک و ہند کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس پہ آپ کچھ کامنٹ کریں. میں نے بحیثیت وکیل جو ان کا سفر تھا، میں تو آپ خود بھی وکیل ہیں. بحیثیت وکیل قائد اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی واز اے مین آف کمٹمنٹ. انہوں نے کمٹمنٹ کی اور اس کمٹمنٹ کے اوپر پھر کردار پیش کیا. تو میں قائد اعظم کی جو بصیرت ہے، جو ایز اے لائر انہوں نے جو پاکستان کے اصول کے لیے جس پہ کام کیا، وہ ان کی کمٹمنٹ اور کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کمٹمنٹ اور کردار نہ ہوتا، کیونکہ بہت سارے ایسی عناصر تھے، بہت ساری ایسی تحریکیں تھیں جو ان کے اینٹی چل رہی تھی، اور بہت سارے فیکٹرز تھے جو ان کو اس رستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ مصمم ارادہ اور ان کے اندر جو اسلام کی محبت تھی، یہ وہ سب سے زیادہ ان کو جو ہے اس کو پرومیننٹ کیا، اور انہوں نے پاکستان کی اس جد و جہد میں جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور پاکستان کا اصول کیا. تو ہی از مائی آئیڈیل. سو ایز اے لائر ہی از اے آئیڈیل. پاکستان تو بن گیا، پاکستان کا قیام ہو گیا. پاکستان کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ایک سفر ہوا ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے اب تک کی جو سات تقریباً دہائیوں پہ محیط ایک ہماری تاریخ ہے، اس میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤن ہیں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ چاہیں بریفلی تھوڑا سا وکلاء کا جو کردار رہا ہے، کانسٹیٹیوشنز پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد کی ترامیم، اور اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سفر کو؟ ہاں، ظاہر ہے یہ ایک محنت طلب کام تھا کہ اس کے بعد ایک کیونکہ پہلے تو دستور صاحب اسمبلی جو تھی وہ تو قرارداد مقاصد تک ہی، بعد میں اس کو پھر اس کا پریفیس بنا دیا. 1956 میں پہلا جو ایک آئین جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے بعد 1962 میں اور 1973 کا آئین جو ہے وہ پھر مکمل ہوا، اور وہ آج بھی ہم پاکستان کے اندر اسی آئین کے تحت جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ اور ترامیم گو کے بیچ میں آتی نہیں ہیں، ہاں وہ چلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محنت بھی وکلاء کی ہے، اور وکیلوں نے اس میں بہت جو محنت ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے. ہماری جو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی یہ تھی کہ لیڈ قائد اعظم کر رہے تھے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو وقت کم ملا. پاکستان کے حصول کے بعد ان کو زندگی جو ہے وہ ان کی کم تھی، جس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ مکمل نہ ہو سکیں. بہرحال وکلاء نے ایک مکمل جو ہے وہ آئینی حصول جو ہے اس کے لیے محنت کی، اور پاکستان آج ایک کانسٹیٹیوشنل فورم کانسٹیٹیوشن رکھتا ہے، اور وہ جو ہے 1973 والا وہ آج بھی موجود ہے، اور اسی کے تحت ہم گورنمنٹ کا جو سارے نظام ہے وہ چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ترامیم کا سلسلہ رہتا ہے، ظاہر ہے. اب ترمیم کیوں ہوتی ہے اس پر بھی آپ نے، میں پہلے بھی ریکارڈنگ سے پہلے بھی ہم اس پہ بات چیت کر رہے تھے. تو ترامیم آتی رہتی ہیں، ان کا سلسلہ ایک آتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ ترامیم ہیں، ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہی ہوتا ہے، لیجسلیشن، ٹھیک ہے. اور لیجسلیٹو باڈی جو ہے وہ سپیریئر باڈی جو ہے وہ تو ہماری پارلیمنٹ ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین بنا بھی ایک مشاورت کے ساتھ اور ایک پورے کنسنسس کے ساتھ تھا. تو اگر کنسنسس کے ساتھ فار دی ویلفیئر آف دا نیشن کوئی ترامیم آتی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ آنی بھی چاہیے. لیکن اگر اس کو ہم وہ فار دی ویلفیئر آف دی نیشن نہیں ہے، فار دی ویلفیئر آف دا کنٹری نہیں ہے،
تو پھر وہاں سوالیہ نشان ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو آئینی ترمیم کا ہو جانا میں کہتا ہوں کہ اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا کہ اس کو کسی ایک ذاتی مقصد کے لیے کر لینا خوفناک ہوتا ہے. تو میں تو اس کا حق میں ہوں، لیکن اس صورت میں کہ اگر وہ فار دی ویلفیئر آف دا نیشن یا کنٹری ہوں. تو ابھی والی ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ اگر اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی امیونٹی ملتی ہے کسی واحد پرسنالٹی کو، کسی ایک شخصیت کو، تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. جی رانا صاحب، اس وقت جو یوم تاسیس اب کی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں، اس میں آپ کا کیا پلان اور پروگرام ہے؟ آپ کیا کس طرح سے؟ تاہا اس میں ہم PKLF جو ہے وہ مرکزی مسلم لیگ کے پروگرام میں شرکت کرے گا لیڈرشپ کے ساتھ، اور ہم لاہور میں 2 پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی یوم تاسیس کے حوالے سے. بنیادی کام ہے، اس پہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس وقت جو ہم نے پیچھے ساری بحث مباحثہ کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت یعنی قیام پاکستان میں وکلاء کا کردار، تاریخ ہے جو پاکستان کی بننے کے بعد کی، اس وقت جو چیلنجز ہیں ہمارے ملک کو، اندرونی بیرونی، دہشت گردی کا مسئلہ، لسانی ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل اس وقت ہمیں درپیش ہیں، اس میں وکلاء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا اس لیے پلان پروگرام ہے؟ اس ابھی تازہ یعنی اگر ہم بقائے پاکستان کی بات کریں تو اس میں وکلاء کا کیا کردار ہوگا، اور آپ کا جو شعبہ ہے بطور خاص اور آپ کا جو پروفیشن ہے، آپ اس میں کیسے معاملات کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں؟ تاہا دیکھیں، ایک وکیل کا کردار ہے اور ایک اسٹیٹ کا کردار ہے. چونکہ وکیل یا جو ہمارا جو شعبہ ہے عدلیہ جو ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک فورم ہے، پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ظاہر ہے گورنمنٹ کے کیسز بھی یہاں آتے ہیں. تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. بالکل. اور ججز تب تک انصاف نہیں کر سکتے جب تک وکیل کا مثبت کردار، مثبت انصاف کے لیے جو رول ہے وہ نہ ہو. پاکستان کے اس وقت جو وکیلوں کی اوورآل میرے اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ وکیل ہوں گے پاکستان. تو ایک تو اسٹیٹ کو اتنے یہ جو بڑا لرنڈ شعبہ ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، وکلاء کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. دوسرا، وکلاء کو اپنے پروفیشن کے اندر کردار لانا چاہیے. صحیح. اور اس پروفیشن کو امانت سمجھنا چاہیے. جب وہ اس امانت سمجھ کے جب وہ امین بنیں گے، جب عوام اس کو امین سمجھے گی، تو پھر وکیل بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھے گا کہ میں بھی جواب دہ ہوں، مجھے بھی جو ہے وہ کسی کے سامنے پیش ہونا ہے. تو یہ 2 بنیادی اصول تو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ بہت ہی پتھیٹک حالت ہے اس شعبے کی. جو کالا کوٹ ہے اس کی پروجیکشن، اس کی جو اس نیریٹو ہے عام عوام کی، وہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو اتنا زیادہ یہ نیگیٹو ہے نہیں جتنا زیادہ اس وقت معاشرے کے اندر ان کو سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو اگر چند کردار اپنا پورا ایمانداری کے ساتھ کردار ادا کر دے تو یہ شعبہ جو ہے یہ بہت بڑا انقلاب لا سکتا ہے پاکستان کے اندر. صحیح. جب انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، اور انصاف بار اور بینچ کے ذریعے ملنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ معاشرہ کفر پہ قائم ہو سکتے ہیں. اگر انصاف نہ ہو تو نا انصافی پہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، نا انصافی پہ نہیں رہ سکتا. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. سب سے بڑا امپورٹنٹ رول وکلاء. ہاں، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ PKLF جو ہے، آپ نے ابھی پوچھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو ہم نے سلوگن دیا وکالت کردار کے ساتھ. ہم بارز ایسوسیشنز کے اندر اس سلوگن کو لے کے آ رہے ہیں کہ جو بارز ہیں ہماری، وہ طاقت کے لیے نہیں بنتی، وہ کردار کے لیے ہیں. وہاں وہ اپنا کردار پیش کریں، وہ وہاں پہ اپنی تجاویز لے کے آئیں، گورنمنٹ کو تجاویز دیں کہ بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، عدالتوں میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. تو ہم ایسوسیٹ ہیں ان کے ساتھ بارز پالیٹکس کے اندر. بارز کی جو جتنی ہماری ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور ہائی کورٹس کی بارز ہیں، ان کے ساتھ ہم، ان کمیٹیز کے ساتھ، ان عہدیداروں کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ ہیں، اور ان کو ہم کردار پہ کھڑا کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جب انشاءاللہ
طاقت کی، اس کو طاقت سمجھنے کی بجائے جب ہم اس کو امانت سمجھیں گے اور بارز اس پہ کھڑی ہو جائیں گی تو عدالتیں آسانی کے ساتھ جلد فیصلے انشاءاللہ انصاف کے فیصلے کریں گی، اور جب انصاف کے فیصلے ہوں گے تو ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا، یہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، یہاں کی معاشی جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل، امن و امان اور انصاف، یہ دو چیزیں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کنکلوڈنگ میں اینڈ پہ یہ چاہوں گا کہ آپ مختصر آپ وکلاء کو یہ اس یوم تاسیس پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سلوگن ہے نا وکالت کردار کے ساتھ، ہمیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے وکلاء کو بالخصوص جو نوجوان وکیل ہیں ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ وکالت کو امانت سمجھ کے آئیں اور اس کو اپنا روزی روٹی نہ سمجھیں، صحیح، اس کو پروفیشن کو اس طرح پیشن کے ساتھ وہ لے کے آئیں کہ وہ اپنا کردار پیش کریں یہاں پہ اور اس کے ساتھ چینج آئے، کیونکہ کردار بنتا ہے، شروع سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک زندگی جو ہے وہ گزار لیں اس کے بعد پھر کہیں جی میں کردار پیش کروں گا، پہلے دن سے آپ کا کردار نمایاں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میری تمام ان بھائیوں سے جو وکیل ہیں، بالخصوص ابھی جو وکالت کو اپنا پروفیشن اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک سلوگن بنائیں وکالت کردار کے ساتھ۔ دوسرا انصاف جو ہے اس کو انصاف پہلے رکھیں، مفادات بعد میں رکھیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو انصاف کو اپنا وہ اشعار بنائیں، اور اسی طرح جو وکیل ہیں وہ یہ جو لڑنا جھگڑنا احتجاج اس کو اپنے پروفیشن سے نکالیں، دلیل سے عدالت کے اندر بات کریں اور اسی کے ساتھ جو ہے اپنا کیس جو ہے وہ لے کے جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب احتجاج کی سیاست، جب طاقت کی سیاست، اور جب ہماری جو لیڈرشپ ہے، بار لیڈرشپ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم لیڈرشپ کریں گے صرف کردار کے اوپر اور امین ہوں گے اس پروفیشن کے، تو سچی بات ہے پھر جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ انہی کو اپنا ماڈل بنائیں گے اور پاکستان ترقیوں کی طرف جائے گا۔ پاکستان وہی کردار جو قائد اعظم کا کردار تھا اسی کو یہ وکلاء پھر سے روشن کریں گے، پھر سے لے کے آئیں گے، اور پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم والا پاکستان بنے گا۔ PKLF بھی یہی چاہتی ہے کہ وکالت کردار کے ساتھ کا جو سلوگن ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قائد اعظم والا کردار، قائد اعظم والا پاکستان ہمارے پاس ہے لیکن کردار قائد اعظم والا نہیں ہے۔ تو جب وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم پھر دنیا کے اندر جو ہے ایک باعزت قوم ہوں گے اور ایک باعزت وکیل جو ہے انشاءاللہ تعالی جانے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے رانا عبدالحفیظ ایڈوکیٹ جو صدر ہیں پاک لائرز فورم کے، اور ان کے ساتھ آج ہم نے جو بات چیت کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قیام پاکستان میں سب سے بڑی، سب سے بنیادی، سب سے اہم ترین ذمہ داری، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بانی یعنی پاکستان کا قیام ہی ایک وکیل نے بنایا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو مکمل ٹیم تھی اس میں بیشتر جو لوگ قیادت کرنے والے تھے وہ وکلاء تھے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح پاکستان کے قیام میں وکلاء نے قائدانہ کردار ادا کیا قائد اعظم رحمہ اللہ کی قیادت کے اندر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور ہمارا ملک جو اس وقت جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، جو داخلی مسائل ہیں، جو خارجی مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، انصاف اور قانون کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں وکلاء آگے بڑھیں اور پاک لائرز فورم کے ساتھ مل کے یہ جو پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی خوشحالی کا سفر ہے اس میں ان کا ساتھ دیں۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔